سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے کے اوپر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں جو زمین اگاتی ہے اپنی ترکاریاں، وقثائها اور اپنی ککڑیاں، وفومها اور گیہوں میں سے یعنی گندم میں سے، وعدسها اور اپنی مسور میں سے، وبصلها اور پیاز میں سے۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو حقیر ہے، جو ادنا ہے، اس چیز سے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو تم کسی شہر کے اندر اتر جاؤ، چلے جاؤ، یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کا تم سوال کرتے ہو، درخواست کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مار دیا گیا، مسلط کر دی گئی، ان پر ذلت اور پستی کو مسلط کر دیا گیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات، ان کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی نافرمانیوں کا
اور ان کی سرکشیوں کا، ہٹ دھرمیوں کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر ہونے والے کس قدر انعامات اور احسانات، اور دوسری طرف ان کی کس طریقے سے کج رویاں اور حق سے مخالف کرنا، حق بات کو نہ ماننا، اور یہ اپنی ضد پر اڑے رہنا، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو قصہ ہے یہ بھی وہی اس وقت کا ہے کہ جس وقت یہ لوگ وادی تیہ کے اندر، صحرائے سینا کے اندر موجود تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جب اس وادی کے اندر آئے، اس صحرا کے اندر آئے، تو یہ تو کھلا میدان ہے، نہ وہاں پر کوئی سایہ، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی کھانے کی چیز، اور اس طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، اپنے فضل سے، کرم سے بادلوں کا سایہ کیا، اور چونکہ کھانے پینے کی ہر انسان کو ضرورت اور احتیاج ہے، تو ان کے کھانے اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اور گزشتہ درس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر وہ لاٹھی ماری تو چشمے پھوٹ پڑے۔ محترم سامعین کرام، اب ایک عرصہ تک جب یہ من و سلوہ کھاتے رہے تو کھا کھا کر یہ اکتا گئے، تنگ آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کے آ کر کہنے لگے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی عاجزانہ کوئی درخواست کرتے یا کوئی اور اس طریقے سے، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہاری وجہ سے ساری مصیبت آئی ہے، نہ وہاں سے نکلتے، نہ یہ ہوتا۔ یعنی کہ یہ غلامی کو، یہ جو آزادی ہے، اس آزادی پر اس غلامی کو بھی یہ ترجیح دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے یہ آپ کی وجہ سے ساری مصیبتیں، وہاں بڑے اچھے بھلے جناب اعلیٰ مختلف قسم کے کھانے ہمیں مل رہے تھے، یہاں پر جناب اعلیٰ ایک ہی طرح کا کھانا ہم کھا کھا کے آگے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے کیا کر، دعا کر۔ اب آپ ان الفاظ سے ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے، فادع لنا ربک، کہ تم جاؤ اپنے رب سے کیا ہے، دعا کرو، ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ گویا کہ ان کا اس رب کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، گویا اپنا تعلق تو ہے ہی نہیں ہے کہ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کیا کرو، دعا کرو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر کتنے احسانات، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا کوئی تعلق نہیں کہ ہمارے رب سے یا پروردگار سے یا کوئی نہیں، فادع لنا ربک، جاؤ تم اپنے رب سے کیا کرو، دعا کرو۔ یہ دیکھیں، یعنی یہ ان کی گستاخیاں اور ہر درمیاں آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے گستاخانہ اور بے ادب لہجے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو گزشتہ درس کے اندر بھی بیان کیا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب پانی پینے کی باری آئی تھی یا اس طریقے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے وہ گلے کو پڑ گئے تھے، گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا باری تعالیٰ، ایسے جیسے کہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہوں، ایسے جیسے میری جان کی کیا ہے یہ دشمن ہو، یعنی اس حد تک یہ جناب اللہ کیا ہے جانے والے۔ تو فرمایا کہ آپ دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ہمارے لیے کہ وہ زمین میں سے ان چیزوں کو اگائے جو جناب اس کی سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، گندم ہے، ککڑیاں ہیں، کھیرے ہیں، اور دیگر جناب اللہ پیاز وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں جناب اللہ کیا ہمیں چاہیے، ہم ایک کھانے کے اوپر کیا ہے صبر نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقل ہر قسم کی ترکاری کو کہتے ہیں، سبزیاں جو ہوتی ہیں ان کو بقل کہتے ہیں، اور قصہ جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے اندر جہاں پر کھیرا آتا ہے وہیں پر ساتھ ہی اس کے ایک اور ہوتی جس کو تر کہتے ہیں،
وہ کیا کہتے ہیں لائٹ گرین کلر کی لمبی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تر کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں قصہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا قصہ کھیرے کو بھی کہتے ہیں اور اس تر کو بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کو جب کھانے کے لیے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ کھجور بھی کیا ہے لے کر آؤ، کھجور کیا ہے لے کر آؤ۔ فرمایا کہ یہ جو تر ہے یہ سرد تر ہے، یہ سرد ہے، اس کا مزاج جو ہے یہ ٹھنڈا ہے، تو ہم اس کی ٹھنڈک کو یہ جو کھجور ہے اس کی گرمی کے ساتھ ملا کر کیا ہے کھائیں گے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھنڈی چیز بھی کھائی اور اس کے ٹھنڈ کو اتنا بھی نہ ہو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ کیا ہے کھجور بھی کھائی تاکہ جسم کے اندر جو حرارت ہے وہ بھی اس کو کیا ہے درکار ہے وہ بھی چاہیے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں یہ تر کا استعمال کیا ہے، گویا اس کا کھانا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، فوم کے معنی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے دو بیان کیے ہیں۔ ایک فوم کا معنی یہ ہے کہ اس کو گندم کو بھی فوم کہتے ہیں، گندم کو، اور دوسرا فوم کا معنی یہ ہے کہ یہ جو لہسن ہوتا ہے، تھوم جس کو ہم اپنے پنجابی میں یا اردو کے اندر تھوم اور لہسن بول دیتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں فوم کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جیسے کہ ہم کھانے کے اندر ہمارے سامنے سلاد آ جاتا ہے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کھانے کے ساتھ سلاد بھی تھی، تو اس سلاد کے اندر کیا ہے یہ لہسن کے جویں بیچ میں پڑی ہوئی تھی، لہسن بھی موجود تھا، یہ تھوم بھی موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزوں تو استعمال کی، مثال کے طور پر کھیرا ہوگا وہ بھی کھایا، دوسری چیزیں ہوگی وہ بھی کھائی، لیکن تھوم کو کیا ہے استعمال نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھایا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کو نہیں کھایا۔ تو اب کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو تھوم ہے کیا یہ حرام ہے؟ یہ کیا حرام ہے کہ آپ نہیں استعمال کر رہے تو ہم بھی نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، کہ میں اس چیز کو کیسے حرام قرار دے دوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اس کے کھانے کی نہ کھانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ میں ان کے ساتھ میں مناجات کرتا ہوں جس کے ساتھ تم نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ میری گفتگو فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، میرے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں، تو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے، تو وہ فرشتے اس سمیل کے قریب نہیں آتے، اس وجہ سے میں اس کو کیا ہے استعمال نہیں کرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وجہ سے کہا کہ اب اگر کوئی جناب اعلیٰ یہ تھوم کھا لے فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، یعنی اس کے کھانے سے ایک سمیل ہوتی ہے تو وہ کھا کر فوراً اس طرح نہ آ جائے، بلکہ کیا کرے وہ مسواک کر لے یا کلی کر لے اچھے طریقے سے، تاکہ اس کی جو بو سی ہے وہ ختم ہو جائے پھر آئے، کہ کیونکہ مسجد کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت لگی رہتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سمیل سے ان کو کیا ہے تکلیف ہو، اس سمیل سے ان کو کیا ہے تکلیف ہو۔ تو محترم سامعین اکرام، اب اسی سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اب کوئی آدمی مثال کے طور پر کہ یہ تھوم ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے نا، اور صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر اور حکیم اور جو ماہر اسپیشلسٹ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی لہسن کو کھانے کے اندر لازمی طور پر استعمال کرے، کیونکہ یہ انسان کی جو دل کی شریانیں ہیں یا دل کے جو وال ہیں اس کو کھولتا ہے، اس کو روٹیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کھانے چاہیے، لیکن یہ کہ کھا کے فوراً نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وہ سگریٹ کا استعمال کرتا ہے یا اور اس طرح حقہ بیڑی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، یا آج کل اور بھی بہت ساری کیا کہتے ہیں سموک کے اندر بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ آتے آتے مسجد کے راستے میں جناب اعلیٰ وہ سگریٹ پیتا ہوا ہے اور جو ہی مسجد کا گیٹ آئے تو پھینک کے جناب فوراً مسجد میں نہ، بلکہ وہ اس سے پہلے اچھے طریقے سے اپنے منہ کو کیا کرے صاف کرے، ٹھیک ہے نا، مسواک کرے، تاکہ اس سگریٹ کی یا کوئی اور حقہ بیڑی جو بھی وہ استعمال کرتا ہے اس کی سمیل کیا ختم ہو جائے، پھر وہ کیا ہے مسجد کے اندر آئے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر پہلے زمانے کے اندر تو اس طرح لائٹ نہیں ہوتی تھی، تو مسجدوں کے اندر چراغ وغیرہ جلایا کرتے تھے، چراغ وغیرہ،
تو اس وقت فرماتے تھے کہ ماچس اس وقت بھی آ چکی تھی، تو ان کا جو خادم تھا تو اس کو یہ کہا گیا تھا کہ ظاہر ہے جب انسان ماچس کو جلاتا ہے تو جس وقت وہ رگڑ کھاتی تو اس وقت فوراً ایک سمیل سی نکلتی ہے، تو فرمایا کہ اس ماچس کو اگر جلانا ہو، دیے کو جلانا، تو مسجد سے باہر جا کر اس کو جلا کر پھر لے کر آیا کرو، کہ مسجد کے اندر نہ جلا کر، کہ اس کی وہ جو ایک سمیل ہے کہیں وہ فرشتوں کے لیے تکلیف اور اذا کا باعث نہ بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوم جو ہے، تھوم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن نہ کھانے کی وجہ اس کی حرمت نہیں ہے، بلکہ اس کے نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونا ہوتا تھا، تو کہیں اس کی سمیل سے ان کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کو نہیں کھایا۔ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، عدس تو ویسے مسور کی دال کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر عدس مطلقاً کیا ہے، دال کو کہتے ہیں، کسی قسم کی دال ہو، چنا کی ہو، مسر ہو، یا کوئی اور جناب اعلیٰ وہ دالیں ہوتی ہیں، تو فرمایا دال کو۔ وَبَصَلِهَا، بصل یہ پیاز کو کہتے ہیں، بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے جناب اعلیٰ یہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اوپر کیا ہے آئے۔ محترم سامعین کرام، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کے اوپر کیا کہا، وہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں ما بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔